أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم المقام معزز حاضرین مجلس سامعین اعظام، ہم سب جانتے ہیں کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اسے موت تک الجھنوں، پریشانیوں اور مصائب پر مبتلا رہنا پڑتا ہے۔ بندے کو چھٹکارا نہیں ملتا۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر اور خود اللہ کی آزمائش بھی ہے، اللہ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں 5 چیزوں کو بتلایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال انسان پر حالات کو ڈالے گا، خوف کو، دبدبے کو طاری کرے گا، پھر بھوک پیاس اس کو بھی ڈال کر کے انسان کو آزمائے گا، مال کے اندر کمی اور گھاٹا کر کے آزمائے گا، اور جانوں کو ہلاکت آئے گی، اور پھر تجارت، بڑھتی ہوئی تجارت کو روک کر اللہ رب ذوالجلال آزمائے گا۔ پھر آگے اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو میری آزمائشوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائیے، یعنی جنت کی خوشخبری۔ پھر اللہ ایک وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ آزماتا کیوں ہے۔ جو بندوں پر آزمائش آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آزمائش ہر دور میں آتی رہی،
اور آزمائش کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کھرے اور کھوٹ کے اندر تمیز کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کا کون ہے جو میری آزمائش پر پورا اترتا ہے، اور وہ کون ہے جو صرف ظاہری طور پر اسلام کا دعوے دار ہے، اسلام جیسا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو اس سے بے قابو ہو کر صبر کے دامن کو چھوڑ کر گالیاں بکنے لگتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتا ہے ہر دور کے اندر میں نے آزمائش کو ڈالا ہے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس کے ذریعے میں دیکھ لوں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سفیان بن عبداللہ الثقفی یہ حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی نصیحت آپ کر دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے نصیحت کی ضرورت نہ پڑے، یعنی دوسروں کے پاس میں نے جاؤں آپ مجھے ایسی نصیحت کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ فاستقم، یہ جملہ کہو آمنت باللہ، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا۔ جب بندہ اللہ پر ایمان لا لیتا ہے تو برسات کی طرح اس پر مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، غیر بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہر ایک بندہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن چاروں طرف سے جو مصیبتوں کی تیریں لگتی ہیں انسانوں پہ اٹیک ہوتی ہیں۔ یہود و نصارہ بھی ہے، کفار و مشرکین بھی ہے، مسلمان ہیں، لیکن چیخنے والے، چلانے والے، مصیبت میں گھرنے والے عموماً مسلمان ہیں۔ چونکہ جب بندہ آمنت باللہ کہہ دیتا ہے، یعنی میں مسلمان ہوں یہ کہہ لیتا ہے، تو پھر اس پر مصیبتوں کے انبار ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ کو کہا، قل آمنت باللہ، آمنت باللہ یعنی ایمان اللہ پر لے آؤ۔ پھر دوسرا ٹکڑا اللہ رب ذوالجلال نے کہا فاستقم، جب تم نے اقرار کر لیا آمنت باللہ کا، اب پھر مرتے دم تک اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تم جب ایمان لا چکے ہو، اب تم پر پہاڑ جیسے بڑے بڑے خطرناک مصیبتوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، ایسے ایسے مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ فاستقیم، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، جس طرح انبیاء علیہ السلام نے استقامت کر کے امت کو بتلایا ہے۔ ہر دور کے ہر بڑوں پر حالات آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال اعلاء کلمت اللہ کا پرچم بلند کرتے رہے، دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کرتے رہے، اپنوں سے گالیاں سنی، دوسروں کے طعن سنے، بے عزتی بے اکرامی کو برداشت کیا، بے احترامی کو برداشت کیا، لیکن کچھ نہیں بولے۔ بس ان کا مشن یہی تھا کہ وہ دین اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ ہر نبی کی سیرت کو ہم اٹھا کر پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہر نبی اور صحابہ کے اندر دین پر کتنا استقامت ہے۔ وہی مشن حضرت زکریہ علیہ السلام نے چلائی، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ اب مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، اب مجھے کاٹا جائے گا، یعنی حالات ایسے ہیں، اب مجھے دین کی خاطر مجھے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر سے لے کر آرے کو چلانا شروع کیا گیا۔ ایک درخت کی پناہ میں تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، درخت کٹتا ہوا آ رہا ہے، اب قریب ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے سر کو وہ آرا ٹچ کر جائے، لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام دین پر استقامت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے رہے۔ انہیں معلوم تھا یہ آرا
میرے سر پر ہوتے ہوئے میرے جسم کے 2 ٹکڑوں کو کر دے گا۔ پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اف تک نہیں کیا، وہ آرا چلتے ہوئے حضرت زکریا کے سر پر چلا، پھر حضرت زکریا کے 2 ٹکڑے کر دیے اس نے۔ یہ نبیوں کا حال ہے۔ عام انسان کی بات ہوتی تو ہم اگنور کر دیتے، چلو یہ تو معمولی انسان ہے، یہ تو انبیاء ہے، انبیاء نے استقامت پر جمع رہ کر کے استقامت کو امت کے سامنے بتلا دیا کہ دین پر ایسے استقامت کی جاتی ہے۔ اور تھوڑا نیچے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا محنتیں نہیں کی۔ اپنے زمانے کے کافر کٹر دشمن نمرود کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، دلائل سے، عقلی دلائل سے، نہیں مانا، قوم ان کے مخالف ہو گئی۔ جس کا یہ خود تھے، خود سگا باپ انہیں گھر سے باہر نکال کر کے پھینک دیا۔ قرآن کہتا ہے لَأَرْجُمَنَّكُمْ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر اپنے بیٹے ابراہیم سے کہتا ہے، ابراہیم جس توحید کی تو دعوت لے کر کے آیا ہے، اگر تو اس کو نہیں چھوڑے گا، ہمارے ان معبودوں کو تو خدا نہیں مانے گا، یہ ایک اللہ ہم نہیں جانتے کہ تیرا اللہ کون ہے، بس ہمیں یہ دعوت نہ دے، اگر تو دعوت دے گا ہمیں دوسروں کو اللہ کی، ایک اللہ کی دعوت دے گا، لَأَرْجُمَنَّكُمْ، میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ باپ کی یہ الفاظ بیٹے کے لیے ہیں۔ کبھی ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ اگر ہم کوئی دین کا کام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، محلے والے اگر ساتھ بھی نہ دے تو اطمینان اس بات کا ہو جاتا کہ خیر چلو، محلے والے اگر میرا ساتھ نہ دے تو میرے گھر والے تو کم از کم میرے پیچھے کھڑے ہوئے، تو سوچے وہ بندہ جس کا ہاتھ محلے والوں نے چھوڑ دیا، بستی والوں نے چھوڑ دیا، پھر جس باپ نے ان کو جنا ہے اس نے بھی چھوڑ دیا، چھوڑنا تو دور کی بات یہ کہہ رہا ہے لَأَرْجُمَنَّكُمْ، اے ابراہیم میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ سنگسار کسے کہتے ہیں؟ ایک گڑھا کھود دیا جاتا ہے، پھر اس میں آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے، یعنی کمر سے اوپر تک کے حصے کو پورا پیچ کر دیا جاتا ہے مٹی وغیرہ کے ڈال کر کے، پھر اتنا حصہ اس کا کھلا رکھ دیا جاتا ہے تاکہ موٹے موٹے پتھروں سے اسے مار مار کر کے اس کے سر کے سر کو پھوڑ کر کے اس کی جان کو نکال دے۔ اسے سنگسار کہتے ہیں۔ یہ باپ کہہ رہا ہے۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے، میں اللہ کے مشن کو مجھے آگے بڑھانا ہے، اسلام پر، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے، میں دنیا والوں کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا۔ آگے بڑھ گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس زمانے کا نمرود بادشاہ نے حکم دیا کہ 1 مہینہ بھر آگ کو دہکائی جائے، لکڑیوں کو جمع کیا جاتا، 1 مہینے تک کتابوں میں لکھا ہے مسلسل آگ کو بھڑکایا گیا۔ اگر چند گھنٹے بھی ہم آگ کو پکا دیں تو منو ٹنوں کی بریانی پک کر کے تیار ہو جاتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں 1 مہینے کی آگ، یعنی آگ کو تپایا جا رہا ہے مکمل 1 مہینہ بھر سے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کا استقبال اس سے کیا جا رہا ہے۔ پھر جب 1 مہینے سے پکایا گیا، آگ کو تپایا گیا، بھڑکایا گیا، تو اب باری آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک برسات والا، یعنی جس کے ذمے بارش ہے، پانی والا فرشتہ بھی کھڑا ہے، حضرت جبرائیل بھی کھڑا ہے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے نبینا علیہ السلام، آپ مجھے اجازت دیں، میں منٹوں میں آگ کو بجھانے کے لیے تیار۔ حضرت جبرائیل کے فرمان کو حضرت ابراہیم نے ٹھکرا دیا۔ پھر برسات یعنی پانی والا فرشتہ کہنے لگا، آپ کا ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، جس اللہ مجھے یہاں ڈالنا جانتا ہے پھر وہاں سے وہ نکالنا بھی جانتا ہے، کسی کی مدد نہیں لی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر آگ میں ڈالا گیا، پھر اوپر سے آرڈر ہوا
یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ تیرے پیٹ میں میرا خلیل آنے والا ہے، بردا و سلام علی ابراہیم، ایک تو ٹھنڈی ہو جا پھر دوسری سلامتی والی بھی بن جائے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو اس میں تکلیف پہنچے اور اتنی گرم نہ ہو کہ پھر ان کو اذیت ہونے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود کر دنیا والوں کو یہ سبق دے کر کے گئے کہ میں جب دین کی دعوت دیتا رہا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، اللہ کی طرف بلاتا رہا، تو مجھے جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑنے کی نوبت بھی آ گئی۔ اور تھوڑے نیچے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے، ہمارے نبی کا حال دیکھیں۔ اللہ کے نبی کو 40 سال میں نبوت ملی، پھر اس کے 3 سال بعد جب نبوت ملی تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے لوگوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں، توحید کی رسالت کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ حکم ملا تھا لیکن چھپ چھپ کر ملا تھا۔ جب 3 سال ہو گئے، اللہ کے نبی کو اب حکم ملا کہ اب کھلم کھلا اب دین حق کی دعوت دینی شروع کر دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد علل اعلان صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے۔ اب پھر یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے راستے بالکل کھل گئے۔ اللہ کے نبی کے ہر قدم پر مصیبت ہے، پریشانیاں، تکلیفیں، لوگ ستانے پہ تلے ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلک میں یہ بتلا دیا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، تو پھر پورے راستے تکلیف کے آسان ہو گئے۔ اب تکلیف قریب آ گئی اللہ کے نبی کی۔ مکے کے اندر کوئی بھی آپ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، جن کو اللہ دین اسلام کی توفیق سے نوازا وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کرتے اسلام میں داخل ہوتے رہے، ورنہ سارا کا سارا مکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا۔ جب مکے میں کام نہیں بنا، یہاں کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو بھائی ان کو تو چھوڑ دیں، دوسرے بھی علاقے ہیں وہاں پر میں جا کر کے کوشش کروں اللہ کے دین کو پھیلانے کی، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے لگوں۔ وہاں سے اللہ کے نبی نے طائف کا سفر کیا، یہ امید تھی۔ خیر مکے والے ماننے سے انکار کر رہے میری بات، کم از کم طائف والے تو مان لیں گے۔ پھر وہاں پر گئے تو وہاں پر بڑے بڑے سرداروں سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی۔ ایک سردار نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اگر اتنا ہوتا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مایوس ہو کر جانے لگے کہ کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو وہاں پر گلی کے غنڈوں اور جو چوراہوں پہ پھرنے والے شریر قسم کے نوجوانوں کو ان طائف والوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا کہ جب تک محمد تمہیں نظر آئے پتھروں کی برسات اس پر کر دے۔ جب اللہ کے نبی طائف سے واپس لوٹ رہے تو ایسے بے تحاشا پتھر اٹھا کر کے اللہ کے نبی پر برسائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جوتے مبارک کے اندر جم کر کے گھٹ ہو گیا، سارا جسم خون سے لولہان۔ ایک پتھر ایک زور سے لگے تو انسان کی حالت اور طاقت جواب دے جاتی ہے، اگر چند اوباش قسم کے نوجوان پتھروں کی برسات کر دے تو کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، راستے میں ایک جگہ بیٹھے تھوڑی دیر آرام کے لیے۔ پھر فرشتہ آ گیا، آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھ رہو یہ 2 پہاڑ، اگر آپ ایک اشارہ کر دیں تو طائف کے اطراف میں جو 2 پہاڑ ہیں ان کو ملا کر کے انہیں چکنا چور کر دوں گا۔ ان طائف والوں کو جنہوں نے آپ کی بات کو کاٹا، میں ان کی بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دوں گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ رب ذوالجلال سے مناجات کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں. دین پر استقامت ہے. ہمارے پیارے آقا جن کے ہم نام لیوا ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں ہم نے نبی کا دامن پکڑا کب ہے چھوڑنے کے لیے؟ بات بات میں رسول کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے. نماز سے انسان دور، تلاوت سے دور، روزوں سے دور، نوافل سے دور، پھر بھی بندہ اپنی بے شرم زبان سے کہتا ہے کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اسی پر بس نہیں، جب بھی اللہ کے پیارے حبیب کا ایک دن گزرتا تو مکی دور کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نئے نئے قسم کے حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی، گلے میں چادر ڈال کر کے کھینچا جاتا. صرف دین اسلام کی خاطر ابو لہب کے 2 بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دی تھی. کعبۃ اللہ کے سامنے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا محمد ہم نے تمہاری بیٹیوں کو طلاق دے دی ہے. تو یہ احوال ہے جب بندہ ایک اللہ کو ماننے لگتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو سمجھ لیں اس پر برسات کی طرح تکالیف آئیں گے، یہ آنا یقینی ہے. جب تک بندے کی موت نہیں ہوتی اس وقت حالات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. ہر دن کوئی نہ کوئی چھوٹی ہو یا بڑی بیماری، تکلیف، مصیبت، غم، ٹینشن کوئی نہ کوئی اس پر آتی رہتی ہے، لیکن استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے. دنیا تو ہے ہی چند روزہ کی، اور اللہ رب ذوالجلال کی ہم بہت بڑی قدر ہے جو دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتا ہے، استقامت کے ساتھ رہتا ہے. اللہ کے یہاں ایسے بندوں کی بہت قدر ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکالیف دیتے رہے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو ان کے چچا ابو طالب، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو فیس کرتے، اگر کوئی دشمن آتا تو ابو طالب یہ آ کر کے فیس کرتے، دشمنوں کو ہٹاتے. ایک وقت وہ بھی دن آیا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اب دشمنوں کو اور کھلم کھلا موقع مل گیا کہ محمد کو اب خوب ستائیں گے، خوب طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیں گے. کفار کے دماغ میں یہ آئیڈیا چل رہا ہے. یہاں پر ابو طالب کی وفات ہوئی، پھر ابو طالب کی وفات سے ابھی غم سے نڈال ہے پیارے آقا. پھر اسی دوران میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. دو غم اللہ کے نبی کے، بہت پہاڑ جیسے. چونکہ عموماً جب بندہ باہر کاروبار سے واپس آتا ہے تو ٹینشن میں ہوتا ہے، غم کے اندر ہوتا ہے، تو دلاسا دینے والی، تسلی دینے والی، سکون کے اندر رکھنے والی اس کی بیوی ہوتی ہے. اب جب باہر غموں سے، ٹینشنوں سے آئے، اب گھر والی ہی نہ ہو تو انسان پر اور زیادہ ٹینشن آ جاتے ہیں. ایک تو باہر ساتھ دینے والے ابو طالب، ان کا انتقال، دوسرا گھر میں تسلی دینے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال. اب دشمنوں کو موقع اور زیادہ ہاتھ لگ گیا کہ اب خوب ستائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈال ہے، تو اللہ نے سوچا چلو جو میرے حبیب کے دل کے اندر غم ہے، میں انہیں بہلانے کے لیے میں نے ایک سفر کرا. پھر اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا. سیر اس لیے کرایا تاکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل کے اندر غم ہے، ٹینشن ہے، تھوڑی راحت مل جائے، تھوڑا سکون مل جائے.
یہ واقعے کے بعد جب چچا اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انتقال ہو گئی تو اللہ رب ذوالجلال نے آسمان پہ معراج کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ مجھے معراج کا واقعہ بتانا نہیں ہے، اس دوران میں ایک اور واقعہ پڑتا ہے، اس کو بتانا مقصود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ جب معراج پہ جا رہے تھے، تھوڑی دیر اوپر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہک آئی، شاندار مہک، خوشبو آئی، دل کو بھانے والی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، جس مقام پر ہم چڑھ رہے ہیں اس کے اس نیچے کی جانب میں، زمین کے اس حصے میں، وہاں پر فرعون کی وہ باندی کو دفن کیا گیا ہے جس کا اللہ پر ایمان تھا۔ مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ فرعون کی جو باندی تھی اس کا ایمان اللہ پر تھا، یہ نوکرانی تھی، خادمہ تھی، فرعون کی لڑکیوں بیٹیوں کے سر کا کنگھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا لگا رہی تھی، کر رہی تھی، اس دوران اس کی کنگھی نیچے گر گئی۔ جب اٹھانا چاہا تو اس نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو کہا کیا تمہارا ایمان میرے ابا پر نہیں کسی اور اللہ پر ہے؟ فوراً یہ بھاگ کر گئی، اپنے باپ سے شکایت کی کہ آپ کی خادمہ، آپ کی نوکرانی، آپ کے گھر میں کام آنے والی یہ بسم اللہ کہہ کر چیزوں کو اٹھاتی ہے۔ پھر فرعون کے دربار میں لایا گیا، پوچھا تو کس خدا پر ایمان لاتی ہے؟ تو اس نے کہا میں موسیٰ اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں، میں ایک اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تو فرعون نے اسے بہت چیزوں کی، مطلب یہ کہیں کہ جب بندے کو پھیرنے کے لیے کچھ اسے دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے تحفے وغیرہ سے، بہت فرعون نے ٹرائی کیا، لیکن اس بندی کے اندر ایمان اتنا مضبوط تھا تو اس نے فرعون سے کہا تو جو کچھ بھی کر لے، میں جس اللہ پر ایمان لائی ہوں اس سے منہ موڑ نہیں سکتی۔ تو فرعون نے کہا ہم اسے کڑا سبق سکھائے گی۔ پھر فرعون نے اپنے درباروں میں سے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے لیے ایک بہت بڑی سی کڑھائی کے اندر تیل کو گرم کر دینا، ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈال دیں گے۔ اب اس باندی کھڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے لا کر کے بہت بڑی کڑھائی، پھر اس کے اندر تیل کو گرم کیا جا رہا ہے۔ یہ آئیڈیا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب بندہ غم میں نڈھال ہو جاتا ہے، ایک مصیبت تو پہلے ہی سے ہے، اب دوسری مصیبت مجھے لگ رہی ہے تو پھر کم از کم میں اس سے بھی بچ جاؤں، اس لیے یہ طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ تو اس کے سامنے تیل کو پکایا گیا، تپایا گیا، پھر بالکل جب وہ پک کر کے انتہا کو پہنچ گیا تو فرعون کی جو خادمہ تھی، نوکرانی تھی، اس کے 3 بچے تھے، ایک بچے کو اٹھا کر کے کڑھائی کے اندر ڈال دیا گیا۔ ایک ماں اس کے سامنے اس کے اولاد کو کڑھائی میں ڈال دے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ ذرا تصور کرے، اس جو فرعون کی خادمہ ہے، نوکرانی ہے، اس کی جگہ آپ اپنی فیملی کو رکھیں، ذرا تصور کریں کہ میرے بچے اگر ہوتے، میری بیوی ہوتی، پھر میری بیوی کے ہاتھ سے اس بچے کو اٹھا کر کے کڑھائی میں ڈالا جاتا تو کیا حالت ہوتی۔ ماں باپ اپنے سر پر آنے والے ہر غم کو برداشت کر لیتے، یہ دنیا کا دستور ہے، اللہ نے بنایا ہی ماں باپ کو ایسا ہے، لیکن وہ بچوں پر آنچ نہ آنے دیتے۔ تکالیف ہو، بچے پہ چوٹ لگی، والدین کا دل اس پر اثر کرتا ہے۔ تو ایک بچے کو اس نوکرانی کے اٹھا کر کے کڑھائی میں ڈال دیا گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں جس طرح کباب جل بھن کر کے تیار ہو جاتا، ایک بچے
اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ پھر اب دوسری بچی کی باری آئی، یہ برداشت کر رہی ہے، صرف ماں کا ایک بول اس کی جان کو بچا سکتا ہے۔ دوسری بچی کو بھی ڈال دیا۔ اب سینے سے جو چمٹ کر لگی تھی ماں کے سینے سے، اب اس کی باری آتی ہے جب ہاتھ سے کھینچا جاتا ہے، تو اس وقت اس نوکرانی پر غشی کی سی حالت طاری ہو گئی، بے ہوشی کا عالم۔ چھین کر کے ڈالنا، ماں کم از کم اتنا تو برداشت کر لیتی ہے کہ میری بچی کو ڈالنا ہے ڈالو، لیکن میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتی، مجھے پہلے ڈال دینا۔ یہاں تک کہنے کے لیے ماں تیار ہو جاتی ہے، لیکن جب اس بچی کو کھینچنے والی تھی، ماں پر غشی کا عالم طاری ہونے لگا تھا، پھر اس کو ذرا ہوش آیا تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کو گویائی عطا کی، کہنے لگی ماں تم دین حق پر صبر کر رہی ہو، یہاں کی دنیا کی ہر تکلیف کو زوال ہے، یہاں کی خوشی کو بھی زوال ہے، یہاں کی تکلیف کو بھی زوال ہے، راحت کو بھی زوال ہے، ہر چیز کو دنیا کی زوال ہے۔ خوشی آئے گی منٹوں میں ختم، تکلیف و راحت آئے گی چند دنوں کے اندر ختم۔ جب آدمی ہی ختم ہو جائے گا چند سالوں کے اندر، اسی کی گارنٹی نہیں ہے، تو خوشیوں اور تکلیفوں کی گارنٹی کہاں سے ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے اسے گویائی عطا فرمائی، تو اس بچی نے کہا آپ جو صبر کر رہی دین حق پر، اس پر آپ جمے رہے، انشاءاللہ ہم دونوں جنت کے اندر ہمارا مقام ہوگا، ہم وہاں پر ملیں گے۔ پھر اس کی بھی باری آئی، اس بچی کو بھی تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب باری آئی فرعون کی، تو پھر اب اس باندی نے کہا تو نے میرے 3 بچوں کو ڈال دیا ہے، اب میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک خواہش ہے، اس کو پورا کر دے۔ فرعون کے درباریوں نے کہا ہم پوری کر دیں گے، تو آ ادھر۔ اب اس کو بھی اٹھا کر کے تیل کے اندر، کڑھائی کے اندر ڈال دیا گیا۔ جس طرح مچھی فرائی ہوتی ہے، اس کے سارا جسم اس طرح، ہڈیاں الگ، گوشت الگ، جل کر کے خاک ہو گیا۔ تو اس کی ایک وصیت تھی فرعون کی باندی کی کہ جب ہماری ہڈیوں کو تو اٹھائے گا تو ان کو میری 3 بچیوں کے ساتھ میری ہڈیوں کو جمع کر کے ایک ہی جگہ میں دفن کرنا، الگ الگ نہ کرنا۔ تو اسی کے مطابق ان ہڈیوں کو، بچیوں کے اور اس نوکرانی کی ہڈیوں کو اٹھا کر کے ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ تو یہی بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا کو بتائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی خاطر، دین پر استقامت کے ساتھ یہ نوکرانی اور اس کی بچی آ رہی، پھر ان کی دین کے حوالے ہی سے ان کی شہادت ہو گئی، انہیں طرح طرح کی اذیتیں، آخر میں کڑاہی میں ڈالا گیا، پھر ان کی ہڈیوں کو اس نیچے کی زمین کے حصے میں دفن کیا گیا ہے۔ جب سے ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ خوشبو کی مہک پھیل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں پوچھا تھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اللہ کے یہاں دین پر استقامت کے ساتھ رہنے کی قدردانی ہوتی ہے۔ اللہ بھی دیکھنا یہی چاہتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، میں نے، تم کر کیا رہے ہو، میں دیکھوں گا کون میرے پاس اچھے اعمال لے کر کے آئے گا، کون مجھے چھوڑ کر کے اپنی من مانی زندگی گزارے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے کہا قل آمنت باللہ فاستقم، آمنت باللہ یعنی یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لا لیا، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ پھر دوسرا اسٹیپ فاستقم، جب تم نے اللہ پر ایمان لا لیا تو ہر طرح کی مصیبتیں تم پر حملہ آور ہوگی، اور تمہارا دوسرا کام فاستقم یعنی ان چیزوں پر استقامت کے ساتھ، دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے۔ تو واقعات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی حالات آتے اور جاتے رہیں گے، ہمیں کسی سے بھی کن حالات سے مرعوب ہو کر کے ہم دین سے پھرنا نہیں چاہیے، بلکہ جو انبیاء کا کام تھا، صحابہ کا کام تھا کہ دین کی محنتیں کرتے رہے، پھر اس پر اگر تکلیف مصیبت آتی تو ان کو آنکھ بند کر کے اس پر جمے رہ جاتے رہے، پھر یہ امت کو بتلا کر کے گئے کتنے بھی کٹھن مرحلے ہمارے سروں تک آتے، ہم نے ان سب کو فیس کیا ہے۔
تو ہم پر بھی وہی حالات آئیں گے جو صحابہ کا دور تھا، انبیاء کا دور تھا۔ ہمارا دور تو ایسا نہیں ہے۔ ہم دین کی خدمت میں کہیں جائیں تو ہم سب سے پہلے پھولوں وغیرہ سے ہمارا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال کا تذکرہ کیا، واہ اللہ بلال کو جزائے خیر دے کہ اس نے دین کی خاطر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی۔ سامنے حضرت خباب بھی موجود تھے۔ امیر المومنین جب حضرت بلال کا تذکرہ حضرت عمر کر رہے تھے تو سامنے حضرت خباب بن ارت وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میری ذرا کمر کا کرتا ہٹا کر کے دیکھیں۔ جب ان کے کمر کا کرتا ہٹا کر کے دیکھا گیا تو پیٹھ کا حصہ جو کمر کا ہوتا ہے اس پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں تھی، وہ سارا کا سارا حصہ بالکل کائلہ کوئلے کے مانند ہو گیا تھا۔ حضرت عمر دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ اے امیر المومنین، جب میں اسلام میں داخل ہو گیا تو میرے ساتھ ایسا خطرناک حشر کیا گیا، مجھے کوئلے بچھا کر کے آگ اس پر دہکا کر کے اس پر مجھے لٹایا جاتا، ننگا جسم کر کے، کپڑوں کو نکال کر کے، اور کوئلے جب میرے جسم میں گھستے آگ جلاتی تو میرے جسم کے سارے بدن کو آگ ایسا جلائی کہ میری کمر پر ہڈیوں کے علاوہ گوشت باقی نہیں رہا۔ اگر میرا خون اور میرے گوشت وغیرہ اس کا جو تری کا حصہ ہوتا ہے اگر وہ بہہ کر نہ جاتا تو میرے ہڈیاں بھی جل جاتی۔ خون سے جو جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے اور تری کا جو حصہ ہوتا ہے، حضرت خباب کہتے ہیں جب آگ پر مجھے لٹایا جاتا تو میرا جسم جلتا، جلنے کے بعد جب خون نکلتا پھر وہاں سے تری نکلتی تو اس سے میری آگ بجھتی۔ آج ایسا نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، کھانے پہ کھانے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ استقبال کیا جاتا ہے، رقموں کے لذیذدار کھانے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر پھر بھی دین پر اگر کوئی دین کی حالت میں ہم پر مصیبتیں آ جائیں تو پھر بھی زبان سے گلے شکوے۔ صحابہ کا دور ایسا نہیں تھا، انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ نے امت کو یہ سمجھا کر کے گئے ہیں دین پر ہم بھی جمے رہے، لیکن ہم پر کتنی بڑی مصیبت آ جاتی تو ہم پر استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہتے، کبھی ہم نے گلے شکوے نہیں کیے۔ ہمیں بھی انہیں آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ دین پر جب آدمی جم جاتا ہے پھر اس پر مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اب استقامت کی دولت سے اس پر جمے رہنا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے یہ مانگنا ہے اے اللہ تو نے مجھے دین کے لیے قبول کر لیا ہے لیکن استقامت کی دولت سے مجھے مالا مال فرما۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں تا دم حیات دین پر آنے والے حالات کا فیس کرنے اور اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔